نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تسمیہ کا لفظ بہ لفظ معنی، ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں، کب پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت اور اہمیت اور اس کی برکات کیا ہیں، اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو پہلے بنا چکی ہوں۔ میری جن سسٹرز نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیز اسے ضرور دیکھیے گا۔ آئیے پہلے اس کا لفظی ترجمہ سمجھ لیتے ہیں۔ بسمی بازر بی مطلب ساتھ، سین میم ایکچولی یہ اسم ہے، اسم مطلب نام، اللہ کے، الرحمن بہت زیادہ مہربان، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو ہم لکھتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے، تو شروع کی عربک کوئی نہیں ہے، عربی نہیں ہے، یہ ہم ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ہم کیونکہ سٹارٹ کرنے لگتے ہیں تو اس لیے یہ اکثر بکس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے، ادروائز یہ جسٹ اسی طرح ہی اس کے لفظی میننگ ہے جیسے میں نے آپ کو بتا دیے، تو وہ صرف سمجھنے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے۔ اب ہم اس کے ہر ورڈ کی ڈیٹیل سمجھ لیتے ہیں۔ بازر بی، یہ پیچھے ہم نے تعوذ میں بھی پڑھا تھا، آپ کو میں نے بتایا تھا یہ حرف جار ہے اور یہ کسی بھی اسم کے ساتھ یا کسی بھی لفظ کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتا ہے۔ یہ قرآن میں 2544 بار ہے۔ اسم کی جمع ہے اسماء، جیسا کہ ہم کہتے ہیں اسماء الحسنی، یہ قرآن میں 39 بار استعمال ہوا ہے۔ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور 2550 بار قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ الرحمن یہ قرآن میں 57 بار آیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ الرحیم یہ بھی اللہ کا صفاتی نام ہے اور یہ قرآن میں 115 بار آیا ہے۔ ابھی جیسے پیچھے تعوذ میں ہم نے پڑھا تھا کہ الشیطان اور الرجیم میں الف لام ساتھ اٹیچ ہے، تو وہ کیوں اٹیچ ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی کسی اسم کے ساتھ الف لام اس کے سٹارٹ میں لگا دیا جاتا ہے تو وہ اس کو خاص بنانے کے لیے، اس کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، جیسے کہ انگلش میں the لگایا جاتا ہے۔ تو رحمان رحم کرنے والا، کوئی بھی انسان بھی جیسے بہت رحم کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی بہت رحم دل ہوتے ہیں، لیکن جب ہم الف لام لگا دیں گے اس کے شروع میں اور ہم بولیں گے الرحمن تو اس سے مراد صرف اللہ تعالیٰ ہوں گے۔ کتاب الکتاب یعنی کہ قرآن مجید، رحیم رحم فرمانے والا، رحم کرنے والا، لیکن جب ہم اس کے شروع میں الف لام اٹیچ کر دیں گے تو یہ خاص بن جائے گا اور الرحیم اس سے مراد صرف اللہ پاک ہوں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ الرحمن اور الرحیم ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں اور دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہے، رحمیم، اور دیکھنے میں دونوں کے معنی بھی ایک جیسے لگتے ہیں کہ الرحمن کا مطلب ہے نہایت مہربان اور رحیم کا مطلب بھی مہربان یا بہت زیادہ رحم فرمانے والا، تو دیکھنے میں دونوں کے معنی بھی سیم لگتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ الرحمن کا مطلب بہت زیادہ مہربان، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہیں، اور صرف اپنے بندوں پر ہی نہیں بلکہ جتنی بھی مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں ان سب پر بہت مہربان ہیں، اور اللہ کی یہ جو مہربانی ہے یہ بلا تخصیص سب کے لیے ہے اور ہر وقت ہے، اس میں انسان، حیوان، جن، چرند، پرند سب آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کو ہی نہیں غیر مسلموں کو بھی رزق دیے چلے جا رہا ہے، سب کی مشکلیں حل فرماتا ہے، تو اللہ کا یہ والا مہربان ہونا تمام مخلوقات کے لیے یکسر ہے۔ سورۃ اعراف میں آیت نمبر 156 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، کیونکہ وہ سب کا رب ہے تو سب کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ اپنی رحمت سے پوری کر رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک الرحیم کن کے لیے ہے۔
قرآن پاک میں سورۃ احزاب کی آیت نمبر 43 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں پر بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مہربان تو اللہ تعالیٰ سب پر ہیں، ساری مخلوقات پر ہیں اور ہر وقت ہیں، لیکن اللہ پاک الرحیم کن پر ہیں؟ مومنین پر ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب دیکھیں، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اور غیر مسلم دونوں ہی اچھے کام کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے غیر مسلم ہیں کہ بہت سے اچھے اعمال وہ کرتے ہیں، بہت سا چیریٹی ورک کرتے ہیں، اور اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی عطا کر دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ جبکہ ایک مسلمان اگر دنیا میں اچھے اعمال کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کو اس کا بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہت زیادہ اجر ہوگا۔ تو یہ ہے اللہ کا مومنین کے لیے الرحیم ہونا۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ اگر کوئی مسلمان گناہ کر لیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہے اور احساس ہونے پر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اس سے پھر گناہ ہو جائے، پھر وہ توبہ کرے، پھر گناہ ہو جائے، پھر توبہ کرے، تو بار بار اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتے ہیں، اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 عمل ایسے ہیں جس کا اجر انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، اور وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ نیک اولاد، فائدہ مند علم اور صدقہ جاریہ۔ نیک اولاد جو انسان کے لیے دعا کرے اور جو بھی وہ نیک اعمال کرے اس کا اجر اس کے ماں باپ کو ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کی تربیت اتنی اچھی نیک کی ہوتی ہے۔ فائدہ مند علم، جیسا کہ وہ کسی کو قرآن پڑھا گیا، کوئی بکس اچھی پڑھا گیا، اور اس کے علاوہ وہ کتابیں کوئی اسلامک لکھ گیا۔ اور صدقہ جاریہ میں جیسے مسجد بنوا دی، نلکے لگوا دیے، کوئی بھی ایسا نیکی کا کام جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تو اس کا اجر اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ تو دیکھا اللہ پاک مومنین پر بار بار کیسے زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی رحم فرماتا ہے۔ آج آپ کو اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا کہ الرحمن اور الرحیم میں کیا فرق ہے۔ دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہے، دیکھنے میں دونوں کے معنی ایک لگتے ہیں، لیکن ہم نے آج دیکھا کہ رحمان اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق پر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم، لیکن اللہ پاک الرحیم صرف مومنین پر ہیں دنیا میں بھی، اور آخرت پہ تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ الرحیم صرف مومنین کے لیے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ان مومنین میں شامل فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔